پتہ ہوئے نا وہ بھی اندر شاہ جی پاکاں دا ذکر کر دیو ذرا، یعنی انہوں بھی پتہ ہے پاک نے، پاک گھر کے ذکر کے لیے زبانیں بھی پاک چاہیے، کان بھی پاک چاہیے. بڑا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا تم نے. یہ پاک گھر کا ذکر ہے، پاک گھر کا ذکر. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، اور کعبہ بناتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے. میں 124 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. ابراہیم جی مولا کعبہ بن گئے نا، جی مولا بن گئے، تو اسے پاک آپ رکھو گے نا، اسے پاک بھی آپ رکھو گے نا، اسے پاک آپ رکھو گے نا، اسے پاک آپ رکھو گے نا. اور سرداروں، قائم پور والوں، جب کعبے کی باری آئی اللہ نے پاکیزگی کی ذمہ داری ابراہیم کے کندھوں پر رکھی کہ اسے پاک آپ رکھو گے. لیکن جب نبی کی بیٹی کے گھر کی باری آئی، سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اور آیت کا نمبر بھی 33 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے، اسے پاک اللہ رکھے گا. بڑا ٹھنڈا بولے مولا میں سمجھا نہیں سکا. اور فرمایا میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، نبی کی بیٹی تو اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. کیمپر والوں، ایک بی بی بارگاہ رسالت میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آقا میں فاطمہ کی دائی ہوں، آقا میں فاطمہ کی دائی ہوں، آقا میں فاطمہ کی دائی ہوں. بڑا بدنصیب بندہ ہے جو ابھی چپ بیٹھے. میں فاطمہ کی دائی ہوں، میں فاطمہ کی دائی ہوں. آقا آج 15واں روزہ ہے، فرمایا 15واں روزہ ہے. آقا ابھی ابھی آپ کی بیٹی کی گود میں حسن آیا ہے، فرمایا حسن آیا ہے. آقا میں نے دیکھا کہ حسن کی ولادت کے بعد آپ کی بیٹی اٹھ کر نہیں گئی، وہیں کھڑی ہو کے مصلی پہ نماز شروع کر گئی. نبی فرمایا وہ میری بیٹی ہے. بیٹے کی ولادت کے بعد بھی فاطمہ کا وضو نہیں ٹوٹا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا. اوہ جسے سمجھ آئی ہے دب کے سبحان اللہ کہو. فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ بار بار قرآن میں اللہ فرما رہے اور مومنو پلیتی سے دور رہو. فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ اور مومنو پلیتی سے دور رہو، اور مومنو پلیتی سے دور. تم چپ بیٹھے ہو، میں کیسے آگے چلوں گا؟ مومنو پلیتی سے دور رہو، مومنو پلیتی سے دور رہو، ولیو پلیتی سے دور رہو، اولیاء پلیتی سے دور رہو، غوث پلیتی سے دور رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. فرمایا یہ نبی کی اولاد ہے، ان سے نہیں کہوں گا پلیتی سے دور رہو، پلیتی کو آرڈر کر رہا ہوں خبردار حسین کے گھر کے قریب نہ جانا. کچھ کہو تو آگے قرآن پڑھوں. جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ کا. پاک گھر کا ذکر ہے. نمازی چاہیے، بارش چاہیے، نوجوان چاہیے جن کی جوانی علی اکبر کی کردار پر گزر رہی ہو. بھئی سن رہے ہو قرآن پاک کو؟ یہی پیغام کربلا اور پیغام قرآن ہے. آل عمران سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، اور 133 نمبر آیت مجھے یاد آئی ہے. آپ چپ بیٹھے ہو ورنہ اب تک میں پڑھ چکا ہوتا. اچھا رہنے دی یہ آیت کو چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے. ویسے بھی میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے جانا ہے. اب نہیں پڑھنے والا، بس ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے. اب یہ آیت تو چھوٹ گئی ہے. اب سورہ نور سے ایک آیت سامنے آئی ہے، 24واں سورہ ہے، 37 نمبر آیت ہے. اب اس پہ بولو تو پڑھوں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں. تم اکیلے کو سنا کے جاؤں گا، چپ کرو، تمہیں سنا کے جاؤں گا. اسے باہر جا کے سناؤں گا گاڑی میں، تم لوگوں کو نہیں سناؤں گا، تمہارا موڈ نہیں ہے سننے کا. وقت وصال رسول آیا، مصطفیٰ کا آخری وقت ہے. سانس کی لڑی ٹوٹنے والی ہے حضور کی، اٹھا نہیں جاتا، کمزوری اس قدر ہے. اذان کا وقت ہو رہا ہے. نبیوں کا امام آواز دے کے فرماتے ہیں عائشہ جی آقا، عائشہ جی آقا. چہرے پہ چادر تان کے 2 غلاموں کو بلاؤ، مجھے اٹھا کے مسجد میں لے چلے. ہم سید بھی ہیں، ہم خان صاحب بھی ہیں، ہم چودھری صاحب بھی ہیں، ہم شاہ صاحب بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن اذان ہو جائے تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. نبیوں کا امام فرما رہا ہے عائشہ صحابہ سے کہو مجھے اٹھا کے مسجد میں لے چلیں. آستان رسول پہ 2 صحابہ آئے،
یہ منظر ہے، یہ ایک ادھر سے اٹھا رہا ہے، ایک ادھر سے اٹھا رہا ہے. آمینہ کے لال کی جو قدم مبارک ہیں وہ ہل نہیں رہے، زمین پہ رگڑ کر لائن بن رہی ہے ریت کے ٹبے پر، لیکن نبیوں کے امام نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. اور سانس کی لڑی ٹوٹنے پر آ گئی، آخری وقت آ گیا، آنکھیں بند ہے، بخار کی شدت ہے. جب آنکھیں کھلی، کھول کر یہ نہیں فرمایا عائشہ میری فاطمہ کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے. نبیوں کے امام کی آنکھ کھلی، آواز مار کے فرماتے ہیں عائشہ جی علی جا، میرے غلاموں نے عشاء پڑھی ہے. حضور نہیں پڑھی. عائشہ کیوں نہیں پڑھی؟ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا. فرماتے ہیں اچھا تو میں چلتا ہوں. اٹھنے لگے، آنکھیں بند ہو گئی. نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. میں ممبر پر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا حضور بے ہوش ہو گئے، لیکن نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند ہوئیں. بڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلی. آنکھیں کھولتے ہی فرماتے ہیں عائشہ جی آقا اب تو صحابہ نے نماز پڑھ ہی لی ہوگی نا. حضور نہیں پڑھی. آپ بھی نہیں پڑھی؟ حضور نہیں پڑھی. کیوں؟ حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا. فرماتے ہیں تو اچھا تو میں چلتا ہوں. کیمپر والوں نبیوں کا امام اٹھنے لگا، پھر آنکھیں بند ہوئی، اٹھا نہیں گیا. اب آدھی رات گزرنے کو ہے، نبیوں کے امام کی آنکھیں کھلی. عائشہ جی آقا اب تو وہ پڑھ چکے ہوں گے نا. حضور وہ آپ کے غلام ہیں، نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کا انتظار بھی نہیں چھوڑیں گے. فرماتے ہیں اچھا تو پھر میں اٹھتا ہوں. اب اٹھے، اٹھ کر حمام کی طرف گئے، وضو کی جگہ پر جا کے نبیوں کے امام گر پڑے اور آنکھیں بند ہو گئیں. اٹھا کے چارپائی پہ لٹایا گیا. پرنم آنکھیں کھول کر نبیوں کے امام نے فرمایا عائشہ جی آقا اب مصطفیٰ سے مسجد میں نہیں جایا جائے گا، اپنے ابے سے کہہ مصطفیٰ کا حکم ہے نماز پڑھا دو. کیمپور والوں مجھے ایک بات بتاؤ، میدان کربلا میں جو امام حسین تھے وہ جنتی نہیں تھے؟ ہاں تم نے سنا ہے مجھے، تم نے بھی مجھے سنا ہے کاکا، ایویں نہیں تسی بول دے پہ. چلو وہ جنتیوں کے سردار تھے. وہ جو 72 مرید تھے وہ جنتی نہیں تھے؟ جنتی تھے نا، جنتی تھے نا. 72 کے 72 پر حرام ہو گئی ہے جہنم، واجب ہو گئی ہے جنت، لیکن پھر بھی ایک بھی بے نمازی نہیں، ایک بھی بے نمازی نہیں. اور سیکنڈ لاسٹ نماز ہے امام حسین کی، اس کے بعد شہادت ہے امام پاک کی، امام پاک کی شہادت ہے اس کے بعد، سیکنڈ لاسٹ نماز ہے. سارا خاندان قربان ہو چکا ہے، اکیلے حسین اور 6 سے 7 مرید ارد گرد. اگر چاہتے تو فرادہ نماز پڑھ سکتے تھے. مریدوں سے کہتے ذرا دھیان کرو فوجدہ تو میں ذرا سجدہ دیلاں کلیاں. نہیں کیا. ایک مرید کو بلایا ہے، اُراں جی آقا. شمر سے کہے جنگ بند کر، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. قبلہ شاہ جی می پہ جائے نا تے اسی آنے گھر ہی پڑھ لئیے. ایزی فیل کرتے ہیں، ایزی فیل کرتے ہیں، ٹینشن نہیں لیتے. آپ کے بابا تیروں کی بارش میں خاندان قتل کروانے کے بعد شمر سے کہہ رہے ہیں جنگ بند کر، مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. لکھ دی لعنت اس بندے تے جدا نہ شمرے. چلو یہ آخ شردہ نا میں جنگ نہیں بند کرنی تے مینوں دکھ نہیں سی لگنا ایڈا. شہادت ان کی کریمی ہے، ان کا مقام ہے. لیکن اس لعنتی نے پیغام کر لیا جا امام حسین نو آکھو اسی جنگ نہیں بند کرنی، کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ تہاڈی نماز قبول ہی نہیں ہوندی. اب میدان جنگ میں امام حسین نے صلاۃ الجہاد کو ادا کیا.
یعنی امام آگے، آدھے مقتدی جنگ کریں، آدھے مقتدی آدھی نماز پڑھیں، پھر وہ آدھی چھوڑ کر جنگ کریں، پھر آدھی پچھلے والے آگے پڑھیں. صلاۃ الجہاد پڑھ کے نبیوں کے امام کے خون نے اپنے نانا کی امت کو سبق دے دیا کہ سارا خاندان بھی ذبح ہو جائے، حسین نماز ہی نہیں، نماز کی جماعت کا بھی احترام فرماتے ہیں. اب کربلا ہے اور امام حسین کا وقت ہے، اور امام علی مقام کے گلے پر چھری چل گئی، سر تن سے جدا ہو گیا. یہ منظر آسمان کے سورج کو بھی برداشت نہیں ہوا، جلدی سے اس نے اپنے چہرے کو چھپایا. یہ منظر بڑا عجیب تھا، کیونکہ اب تلوار حسین کے ہاتھ میں نہیں، میدان کربلا میں اب تلوار علی کی بیٹی زینب کے ہاتھ میں ہے. یار مجھے کیا کہتے ہو، میری شکل دیکھتے ہو؟ سلطان باہو پہ فتویٰ لگاؤ جس نے لکھا ہے جے کر دین علم و چھندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں، 18,000 عالم آہے اگے حسین دے مر دے ہوں، جے کر مندے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہوں، جے کچھ ملادہ سرور دا کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہوں. تمبو خیمے ساڑے گئے، سر نیزے پہ چڑھائے گئے، پانی بند کیا گیا، سارا لشکر حسین یوں قتل کیا گیا. اب زینب عالیہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور شہداء کے لاشیں ہیں. مورخین نے لکھا، میں اسے شعر کی صورت میں دے رہا ہوں لیکن مورخین کی یہ بات ہے، اور وہ کہتے ہیں عالم خواب کا یہ منظر ہے کہ کیا دیکھا، ایک گھوڑا سوار آتا ہوا نظر آیا، ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے اتے پیرا دیندی اتے، اتنے وچ ایک برقع پوش نظری آیا، ایسی سوار گھوڑے اتے، اگاں نہ آویں بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے، باغ نبی دا اجڑیا ہویا تے تسے ہیں دناں دے، متے قدم کوڑے دا آوی لاشے ہیں شاواں دے. ایک گل سن مسافر، انج جواب سنایا، میں تجھ غریب دا بابا بچڑی، میں تیرا پیرا ویکھن آیا. میں تجھ غریب دا بابا بچڑی، میں تیرا پیرا ویکھن آیا. اس ویلے کتھے سیں بابل جدو شمر نے خنجر چلایا، ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا، میرا اصغر گیا ترایا. میدان کربلا ہے، حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے. اوے کیمپور والو، میری گفتگو ختم ہو گئی ہے لیکن اے پکی گل ہے کہ اگر کسی بندے دے سامنے دا سارا گھر قربان ہو جائے نا، سارا گھر قتل ہو جائے، انہوں نماز نہیں یاد رہندی. اگر کسی دے گھر نو اگ لگ جائے نا، سارا گھر چھڑ جائے، انہوں نماز نہیں یاد رہندی. اگر کوئی انہاں کو بیمار ہو جائے کہ آخری سانس لے رہا ہوئے نا، انہوں نماز یاد نہیں رہندی. اگر کسی دے سامنے لال نیری چڑھ پوے نا تے بچے سامبے جاندے نے، ڈنگر پھڑے جاندے نے، اڑ نہ جان، نماز یاد نہیں رہندی. یہ چار گلاں کسی بندے نال وکھریاں وکھریاں ہون نا تے انہوں نماز یاد نہیں رہندی. لیکن 10 محرم عشاء دے ٹائم تے حسین دا پتر بیماری دی بھی انتہا تے وے، گھر بھی سارا سڑ گیا ہے، ٹبر بھی سارا قتل ہو گیا ہے تے نیری بھی لال چڑھی ہے. اس ویلے امام حسین دے پتر زین العابدین نے زمین تے ایہو جہا سجدہ کیتا ہے نا، ایہو جہا سجدہ کیتا ہے نا، اس سجدے دے اندر انہاں کو خشوع سی نا، اس سجدے دے اندر انہاں کو خضوع سی نا، اس سجدے دے اندر انہاں کو دھیان سی نا کہ آسمان دے فرشتیاں چیخ مار کے آکھے انت سید الساجدین، یا اللہ اساں قیامت تک دی زمین تک ایہو جہا سجدہ نہ ویکھے نہ ویکھنا ہے جہو جہا حسین دا پتر کربلا دی زمین تے سجدہ پہ کر دے. اساں ایہو جہا سجدہ اج تک نہ ویکھے نہ ویکھنا ہے جہو جہا زین العابدین سجدہ پہ کر دینے. او میرے صاحبو، اعلان کیتا ہے سر نیدے تے چاڑو، شمر دے اعلان تے سر نیدے تے چاڑے گئے نے. امام حسین دا سر نیدے تے وے، جناب علی اکبر دا سر نیدے تے وے، جناب علی اصغر دا سر نیدے تے وے، جناب اون دا سر نیدے تے وے، جناب اونو محمد دا سر نیدے تے وے، جناب قاسم دا سیرے والا سر نیدے تے وے، جناب عباس دا سر نیدے تے وے. خیام حسین تو ایک قافلہ
اللہ نے اونٹا تے سوار کر کے لے کے ٹر پے. جس ویلے بس میں ختم کرتا ہوں اس تقریر کو اور میرے آخری جملے توجہ سے سماعت کرو. یہ قافلہ دمشق شہر میں پہنچا. دمشق شہر میں یزید کا تخت تھا اور دمشق میں یہ مشہوری تھی کہ کوئی باغی تھے حسین کے، یہ حسین نہیں، کوئی باغی تھے یزید کی حکومت کے، اسلام کے باغی، انہیں قتل کیا گیا ہے. بھائی نیٹ دا زمانہ تھوڑی سی، فیس بک دا زمانہ تھوڑی سی جڑا اتنے خبر ہو جاندی. یہ نہیں پتا کہ آل رسول آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، یہ نہیں پتا یہ کنبہ سادات آ رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ آنے والی زینب آ رہی ہے، آنے والی سکینہ آ رہی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں تو جنہ شکل ویکھی سی وہ کیوں نہ پہچان گئے. اوے وہ کیسے پہچانتے؟ ابن عساکر نے لکھا کہ میدان کربلا میں حسین کی عمر 56 سال تھی، 56 سال عمر تھی، سر اور بال کوئی سفید نہیں تھا، داڑھی بھی کالی تھی، سر بھی کالا تھا. لیکن علی اکبر کی لاش اٹھائی حسین نے، بیٹے کی لاش اٹھا کے خیمے تک آتے تک حسین کا سر بھی سفید ہوا، داڑھی بھی سفید ہو گئی. اب ایک پل میں داڑھی اور سر سفید ہو جائے تو کون پہچانے گا؟ دمشق میں دمشق کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، سر حسین نیزے کی نوک پر ہے اور سیدزادیاں پیچھے ہیں. مجھے معاف کرنا، یہ دمشق کا بازار ہے، دمشق کی دنیا چھتوں پر چڑھی ہوئی ہے. پر پتہ نہیں کیوں ایک گھر کے قریب سے جب یہ قافلہ گزرا تو گھر والی نے اپنے گھر والوں سے کہا ان قافلے والوں کو روکو اور ان سے پوچھو اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو میں ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہوں، اگر انہیں کوئی طلب ہے تو میں طلب پورا کرنا چاہتی ہوں. بی بی زینب کے پاس ایک بچی نے آ کے کہا میری اماں کہتی ہے آپ کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ زینب عالیہ نے، علی کی بیٹی نے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر کہا اپنی اماں سے کہ اگر پانی دے سکتی ہے، اگر پانی دے سکتی ہے. اس بی بی نے پانی بھیجا. زینب، سرکار زینب نے اپنے قافلے والوں کو پانی تقسیم کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچایا. اب اس نے کہا، بچی نے کہا اماں کہتی ہے کچھ اور چاہیے؟ کہا بی بی اس سے کہا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے کہا اماں وہ کہتی ہیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. اس بی بی نے کھجوریں بھیجی. جب وہ کھجوریں آئیں حضرت زینب نے اپنے قافلے والوں کو کھجوریں تقسیم کر دی. اب اس نے کہا اماں کہتی ہے کچھ اور چاہیے؟ زینب فرماتی ہیں اپنی ماں سے کہہ کوئی چادریں مل سکتی ہیں؟ اس بی بی نے کچھ چادریں بھیجی. حضرت زینب نے چادریں تقسیم کی. اب میدان کربلا ہے، یہ دمشق کا بازار ہے. یہ بی بی اب آئی حضرت زینب کے پاس. بی بی زینب فرماتی ہیں بڑا احسان ہے تیرا ہم پہ، بڑی مہربانی ہے تیری ہم پہ، میں پوچھ سکتی ہوں اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا بی بی میں آپ کو جانتی نہیں لیکن میں نا مدینے کی رہنے والی ہوں. بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں اور میں نا بچپن میں نا نبی کی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی تھی. میں نا ساری عمر نبی کی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی رہی اور میں کنیز بن کے ان کی نوکری کرتی رہی. دیکھیں بی بی میں آپ کو نہیں جانتی لیکن فاطمہ کی زینب میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں آئی، فاطمہ کا حسن میری آنکھوں کے سامنے آیا، فاطمہ کا حسین میری آنکھوں کے سامنے آیا. آپ فرماتی ہیں اچھا تو یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ کہا بی بی میں جوانی میں آئی، دمشق سے میرا دلہا بن کے نکلا اور بارات لے کر مدینے میں آیا. میں دلہن بن کے نبی کی بیٹی کے پاس گئی، میری رخصتی کا وقت آ گیا. میں نے فاطمہ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا بی بی میں جا رہی ہوں، آپ نبی کی بیٹی ہو، مجھے کوئی نصیحت کر دیں. فاطمہ نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا بیٹا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا بی بی میری بارات دمشق سے آئی ہے. بی بی جب میں نے دمشق کا نام لیا نبی کی بیٹی رونا شروع ہو گئی. نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے. میں نے کہا بی بی مجھے نصیحت کریں. اس وقت فاطمہ نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر دمشق کے بازار میں سے زندگی میں کبھی کوئی قیدی گزریں اپنے گھر سے انہیں بغیر پانی کے نہ جانے دینا، اپنے گھر سے انہیں بغیر پانی کے جانے نہ دینا. بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، میں تو نبی کی بیٹی کی وہ نصیحت پوری کر رہی ہوں اور اس نصیحت کو سامنے رکھ کے میں نے آپ کی خدمت کی ہے.
اب آگے بھی علی کی جگر پھٹ نہیں گیا یہاں تک آنے تک. اب آگے بھی کیمپ پر والوں علی کی بیٹی تھی, مصطفیٰ کا خون تھا, نبی کی بیٹی علی کی شہزادی فاطمہ کی سیرت, تصویر فاطمہ, خمیر فاطمہ, کردار فاطمہ. زینب نے اس بی بی کو کہا اچھا چل تو نے تو مہربانی کر لی, اب بدلے میں بول میں تجھے کیا دوں. ہائے ہائے, بدلے میں بول تجھے کیا چاہیے, ہماری خدمت کے بدلے میں تمہیں اجر کیا چاہیے. اس بی بی نے کہا بی بی کچھ نہیں چاہیے, بس یہ دعا کریں کہ کہیں مدینے جانا ہو جائے پیکے, مجھے بی بی زینب کی زیارت ہو جائے. حسن تو انتقال کر گئے ہیں, مجھے حسین کی زیارت ہو جائے. بس یہ دعا کر دیں مجھے حسین کی زیارت ہو جائے, یہ دعا کر دیں مجھے زینب کی زیارت ہو جائے. بس یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا, قائم پور والو نبی کی بیٹی کے آنسو نکل گئے. رو کے فرماتی ہے تیری دعا قبول ہو چکی ہے, تیری دعا قبول ہو چکی, مانگنے والی تیری دعا قبول ہو چکی ہے. کبھی بھی کیسے؟ فرمایا مجھے دیکھ, جس زینب سے تم ملنا چاہتی ہے میں وہی زینب ہوں, جس حسین سے تو ملنا چاہتی ہے وہ نیزے کی نوک پر سفید سر والا حسین ہے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, مجھے معاف کرنا ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی, ایک جملے کے لیے, ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ شام کو یہ قافلہ پہنچا اور کھڑا رہا, کھڑا رہا, رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں. اگلی شام کو وہ پلید تخت پر آیا, 36 گھنٹے گزر گئے. چھتیس گھنٹے گزر گئے. یہ پلید یزید ایک جملہ صرف میں نے آپ کو سنانا ہے, ایک جملہ تاریخ کا. اس ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی. علی کی بیٹی نے آواز دی یزید کے دربار میں, میری رسیاں کھولو ظہر کی اذان ہو رہی. حضرت زینب نے آواز دی رسیاں کھولو, میرے نانا کی اذان ہو رہی ہے. یار میں نے آل رسول کے کسی کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے. اب اگر یہ ہمارے رونے رلانے پہ کسی کو کوئی تنگی ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ مسئلہ ہے, اسے سمجھیں, یہ جس کے گھر کی بات ہے اسے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے. زینب فرماتی ہیں رسیاں کھولو, میرے نانا کی اذان ہو رہی ہے. کیمپور والو کسی نے علی کی بیٹی کی رسیاں نہیں کھولی. بی بی زینب آواز دے کے فرماتی ہیں دمشق والو رسیاں نہ کھول کے تم کیا سمجھتے ہو زینب کی نماز رہ جائے گی؟
دمشق والوں رسیاں نہ کھول کر کیا سمجھتے ہو نبی کی بیٹی کی نماز رہ جائے گی، علی کی شہزادی کی نماز رہ جائے گی؟ دمشق والوں 10 محرم کو کربلا میں میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل چکا تھا، لیکن نبی کی بیٹی کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ سلام میرا لاہور کی سرزمین پر لیٹے ہوئے اس قلندر کی قبر پر جسے لوگ اقبال کہتے ہیں علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے فرمایا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ بس تھوڑا سا میں نے اس آیت کو آج سمجھایا ہے، باقی ساری آیت آپ سے ادھار ہوئی۔ زندگی وفا کرے گی، میں پھر کبھی آیا، آپ مجھے پھر کبھی حکم دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی آیت کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اسی آیت سے دوبارہ فیض یاب ہوں گے۔ آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام، اور اپنا شیڈول آگے جاری کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر۔ اے جڑے یکدم اٹھ پئے ہو، اے خطاب سنے تسی، مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ۔ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب ساہیوال دی سرزمین تو تشریف لے آئے نے، معروف نعت خان، پولیس والا نعت خان شہباز سمی آپ بھی تشریف لے کے آگے نے۔ اے محفل ڈسٹرب ہو گئی تے کوئی بیان سنن دا، الفاظات سنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے دوست جڑے کھڑے ہو جلدی نہ لیتے بہ جاؤ۔ الحاج قاری شاہد محمود صاحب اپنی حاضری پیش کر دینے اور اس تو بعد انشاءاللہ درود و سلام ہوتا ہے۔ جڑے کھڑے ہو جلدی نال فوراً تانوں حسین دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اتھے ہی بہ جاؤ۔ ہن تک سائیاں دا ذکر سنے ہیں تے یکدم اٹھ پئے وہیں جویں اکو ٹرالی تے آئے ہو، جلدی نال سارے دوست بیٹھ جاؤ۔ سارے دوست جڑے کھڑے ہو فوراً بیٹھ جاؤ، اور میں اپنے ایوان وچ آخری دو اعلان کراں۔ بڑی مہربانی، اے جڑے کھڑے ہو مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ